अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज मेरे सब प्रोग्राम में आफ्ताब शेरपाव साहब मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में उनका इंटरव्यू लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता 8 सालों में उन पे 3 हमले हो चुके हैं और उन्होंने तीनों हमलों को सर्वाइव किया। कौन है जो शेरपाव साहब की प्रेजेंस इस माशरे में बर्दाश्त नहीं करना चाहता? इनका पोस्टर ऐसा है कि कौमी मामलात और बैनुल-अक़वामी मामलात पे इनकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्ट्री हो, इन बहुत अहम ओहदों पे फाइज रहे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। देयर सो मेनी इशूज़ टू टॉक अबाउट। सबसे तो पहले तो ये बताइएगा कि वो कौन लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं? ऑल्दो टीटीपी क्लेम करती है, लेकिन आप क्यों? देखिए बतूल, उस रीजन में जो सूरत हाल बनी हुई है, आप देखें तो पहले फाटा में भी जितने भी वहाँ बड़े लोग थे, मलिक्स वगैरह थे, टारगेट किलिंग से उनको ख़त्म किया गया। अभी प्रोविंस में भी यही सूरत हाल है और वो चाहते हैं कि जितने भी पश्तूनों के उस इलाके के लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। तो उससे एक तो अफरा तफरी फैलेगी और दूसरी बात यह है कि दहशत बढ़ेगी। एंड नेचुरली अभी आजकल वो देर ऑन दे रन, तो वहाँ से शुमाली वज़ीरिस्तान से तो निकल गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया है। और इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कर रखा है और हज़ारों गिरफ्तारियाँ, एग्जीक्यूशंस, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पंजाब में देखी। लेकिन आप एक्चुअली समझते हैं कि उसका मुल्क को फ़ायदा भी हो रहा है? क्योंकि एटलीस्ट केपीके की हद तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है बतूल, किसी हद तक शायद, क्योंकि ऐसे बड़े वाक़यात नहीं हुए। लेकिन अगर आप देखें तो नेशनल मीडिया पे वो चीज़ें सामने आती नहीं है जो कि वहाँ पर हो रहा है। स्कूल का उड़ाना, टारगेट किलिंग करना, ये चीज़ें तो मामूल की बात है वहाँ पर, और एंड इट्स हैपनिंग ऑल ओवर। अभी आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर इस लिहाज से आप देखें कि पेशावर में लोगों को चिट्ठी मिली हैं, बताखोरी ज़्यादा हो गई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम बढ़ गई है, बहुत से हमारे जो ताजर बरादरी के लोग हैं सब शिफ्ट कर गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। तो आप ये समझते हैं कि इतना कारआमद साबित नहीं हो रहा नेशनल एक्शन प्लान? नेशनल एक्शन प्लान पे अभी फोकस की, शुरू में जब कोई वाकया होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, उसके बाद ये वजूद में आया और कुछ मुद्दत तो फोकस था। अब फोकस जैसे जैसे और इश्यूज आते हैं वो फोकस वहाँ से हट रहा है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि नेशनल एक्शन प्लान का वो जो हम फ़वायद हासिल करना चाहते थे वो मुकम्मल तौर पर हमें मिले। आफ्ताब साहब, नेशनल एक्शन प्लान के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं स्पेसिफिकली आपकी राय जानना चाहती हूँ। जैसे उसमें ये कहा गया कि स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स होंगे जो कि अपना काम कर रहे हैं और वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप उसको नीड ऑफ द आवर समझते हैं अब? और आप ये समझते हैं कि वो स्पीडी जस्टिस अवाम रिफ्लेक्ट करिए? ये उस वक्त महसूस किया गया बिकॉज एक ऐसे इशू हुआ था, बच्चे हमारे कौम के बच्चे उसमें शहीद हुए थे, तो ये उस वक्त महसूस किया गया। अब उसके फ़वायद तो हमें अभी सामने नहीं आए, लेकिन कितने ट्रायल्स हुए हैं, आई थिंक दिस शुड भी अखबारात में भी आए, मीडिया पे भी आए कि ट्रायल्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो ट्रायल्स कर रही हैं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अब तक ना हमें पहुँच रही है ना आवाम तक पहुँच रही है। और क्या आप इस डायनामिक से एग्री करते हैं कि शुरू में ऐसे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया जिनके डायरेक्टली ऑलरेडी मिलिट्री के पास केसेस थे, जैसे मुशर्रफ साहब के हमले का केस और दीगर केसेस को पहले निपटाया गया, उससे कुछ और मैसेज जाता है क्या? मेरा ख्याल है कि इन्होंने तो डिटेरेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। आई डोंट थिंक कि उसका कोई ऐसा उसका वो गया कि जिसकी वजह से ये इनके जो कार्रवाई है उसमें कोई फ़र्क आया हो। वो तो आइडियोलॉजिकली बड़े मोटिवेटेड हैं एंड दे विल इवन कंटिन्यू। बल्कि आपने देखा होगा कि जब ये जितने भी ये एक्सिक्यूशंस हो रहे थे तो उसमें कार्रवाई उनकी ज़रा तेज़ हो गई थी। शेरपाव साहब, ये भी कहा गया कि तमाम फंडिंग रुकवा दी जाएगी बैंड आउटफिट्स की। आप समझते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म
ہے ہمارے ملک میں, یا اس پہ آف دا ریکڈ یا آن دا ریکڈ کام ہو رہا ہے اور فنڈنگ جنرلی رکوائی جا رہی ہے؟ کچھ دنوں پہلے تک ہم نے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اس طرح کی خبریں سنی کہ 5 سال میں اتنی اماؤنٹ ہم نے رکوا دی ہے, لیکن وہ یہ تمام اعلانات 16 دسمبر کے بعد ہوئے, اور آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ اس خبر کے بعد ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ اب ان کی فنڈنگ افیکٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم بروٹل فیکٹس کو ایڈریس کریں تو سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ویسے کے ویسے ہی ہیں, اور کیا فنڈنگ جینوئنلی رک رہی ہے؟ نہیں, فنڈنگ نہیں رکی. یہ ہمارا ویک ایریا ہے, گرے ایریا ہے, اور اس میں کوئی کام نہیں ہوا. شاید آپٹکس کے لیے وہ کہیں, لیکن اب تک مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو اقدامات لیے گئے ہیں کہ ان کی فنڈنگ روک دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فنڈنگ کے حوالے سے نہ صرف کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایڈریس کرنے کی بجائے اگر ان ممالک کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈپلومیسی کی جائے تو وہ بھی بہتر ہے؟ ہم نے ایران کے ساتھ کیا کوئی بات کی؟ ہم نے کیا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی بات کی؟ یا دوسرے ممالک جن کا ہم کھلے عام نام لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, ایسا کچھ میرا خیال ہے ہوا؟ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تو ان کو فنڈنگ نہیں ہو رہی. یہ تو انڈیویجولز ہیں, اور یہ ہے کہ ہمارے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے کہ فنڈنگز کے بارے میں اور چیزوں میں. تو اس میں تعاون کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم معاونت کی بات کرتے ہیں تو ہم افغانستان کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور وہ بلیم گیم کا سلسلہ پھر بھی شروع نہیں ہوتا. تو معاونت صرف وربل ہے, اس کو آپ پریکٹیکل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ معاونت ان ممالک کے ساتھ جی میرا خیال ہے ہاں, پریکٹیکلی اس میں اس لحاظ سے اس کے کوئی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوا. نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فاٹا کے حوالے سے ریفارمز کی جائیں گی. فاٹا میں ریسنٹلی کے پی کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ فاٹا کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ کہ فاٹا کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, فاٹا سے تو اگر اف یو لک ایٹ شمالی وزیرستان, وہاں سے تو لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, اسپیس ابھی ویکنٹ ہے, تو لوگ واپس تو ابھی نہیں گئے ہیں. حالات تو اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئے. ریفارمز ہم سب بات کرتے ہیں ریفارمز کی. ریفارمز تو تب ہوگی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. ابھی تو تقریباً 2 ملین کے قریب آئی ڈی پیز ہیں موجود مختلف اس سے, اور شمالی وزیرستان بھی ابھی مکمل کلیئر نہیں ہوا. خیبر میں بھی آپریشنز جاری ہیں, تو یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. میرا خیال ہے کہ وی شوڈ بی ڈوئنگ دی گراؤنڈ ورک, اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ریفارمز کس طریقے سے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ناٹ یہ شوڈنٹ بی فرام اسلام آباد. شیرپال صاحب, بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک نقطہ ایڈ کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کی کہ وہاں کی پروویژنل ایڈمنسٹریشن کو کانفیڈنس ملے کہ بلوچستان کے حالات بہتر بنائے جائیں گے. اور ریسنٹلی ہم نے $46 بلین کی انویسٹمنٹ بھی دیکھی. اس پوری سچویشن میں جہاں پہ یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ کوریڈور کو موڈیفائی کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ دیٹ کلیئرلی جو کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا؟ دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ تو بہت مدت سے چلا آ رہا ہے. آغاز حقوق بلوچستان کی بات ہوئی, مختلف مشرف نے بھی ان کو بڑے وہ دیے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی, ابھی نواز شریف صاحب, مگر آن گراؤنڈ وہاں پر کچھ نہیں ہے. اینڈ تھنگز آر دی سیم. میرا خیال ہے کہ بہت سے ایشوز جو ہمارے ہیں وہ گورننس کے ایشوز ہیں جو کہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئے, اور جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گے تو یو نیڈ گڈ پیپل دیر ان بلوچستان جو کہ ڈیلیور کر سکیں ایڈمنسٹریشن میں, اور ان کی جو ہے اس کے اوپر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اگر پرائم منسٹر مہینے میں 2-4 گھنٹوں کے لیے چلا جائے تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کے پی کے میں کہ بھائی اس ایشو کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آئیں, لوگوں کی بات سنیں, وہ کیا کہتے ہیں. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہ صرف کے پی کے کی حد تک ہے بلکہ ملک کے باقی معاملات میں بھی ہے, چاہے لوڈ شیڈنگ کرنی ہو اس میں تاجروں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا, چاہے پاک چائنا کوریڈور کے انوگریٹ کرنا ہو, لوکل بلوچ نیشنلسٹ کہتے ہیں وی ور ناٹ ٹولڈ اباؤٹ دیٹ. تو پھر یہ ہر معاملے میں ایسا ہے کہ حکومت پاکستان عوام کے اوریجنل نمائندوں کو کانفیڈنس میں لیتی ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ اس میں کمپلینسنسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں لوگوں کو مشورے میں لیتے ہیں, وچ از ناٹ دی کریکٹ اپروچ.
پہلے آپ سب سے مشورہ کریں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. یہ کوریڈور کی بات کی ہے, ہم خوش نہیں ہیں. I was the first one to raise it in خیبر پختونخوا. ابھی بھی we are not sure کہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے روٹ چینج کر دیا نہیں کر دیا. یہ کہتا ہے نہیں کیا, لیکن لگتا ایسی ہے کہ چینج کر دیا گیا. شیرپور صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو الطاف حسین صاحب کے حالیہ بیانات کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ پوچھیں گے شیرپور صاحب سے کہ کیا قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے, اور اگر ہونی چاہیے تو کیا اس میں آرٹیکل 6 کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شیرپور صاحب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کیا بیان دیا, اس کے بعد کیا ری ایکشن آیا, تمام پارٹیز نے انڈیویجولی ری ایکٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی معافی اب قبول ہو جانی چاہیے, کیونکہ انہوں نے لاجک بھی دے دیا کہ میں نے طنزاً کہہ دیا ہے, ہرٹ ہو کے کہہ دیا ہے. آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اگنور کر سکتے ہیں ان کی یہ بات؟ میرا خیال ہے دیکھیں, اب تک یہ آرٹیکل 6 کی جب بات ہوتی ہے تو اب تک کس کو اس میں کنوکٹ کیا گیا یا اس کو پر لاجیکل اینڈ تک یہ لے کے گئے ہیں, کوئی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے وقت میں ANP پہ نیشنل عوامی پارٹی تھی, اس کے اوپر ان کو بین کیا گیا. نتھنگ کیم آؤٹ آف اٹ. آپ یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنس کو دیکھیں, ایک دن آپ ایک کو پروسکرائب کرتے ہیں, وہ دوسرے نام سے وہ آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آئی تھنک لوگوں کی جو ایک فیلنگ تھی, سینس تھی. سرکل کو سرکولیٹ کون کر رہا ہے جی, اگر یہ وشس سرکل ہے کہ ہم خود ہی ایک چیز کرتے ہیں پھر خود ہی اس کو بند کر دیتے ہیں, اس کو سرکولیٹ کون کر رہا ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے الطاف حسین نے کوئی پوائنٹ سکور کرنا چاہتا تھا, وہ کر دیا, اس کے بعد اس پہ معافی مانگ دی. کیا پوائنٹ سکور کیا؟ ڈو یو ریلی تھنک انہوں نے کچھ سکور کیا ہے؟ نہیں, پوائنٹ جو ہے ایک اس پہ چینلز پہ لے کے آیا ہے, اینڈ ہی از اے ماسٹر ان دیٹ. ابھی اس حد تک تو چلیں, اگر اسمبلیز نے وہ قرارداد پاس کر دی ہے, دیٹ شوز کہ بھئی لوگوں نے ایک اس کو محسوس کیا. آپ کی اسمبلی نے جب قرارداد پاس کی تو خاص طور پہ غداری کا لفظ استعمال ہوا. یہ لفظ پہلے جو قرارداد پاس ہوئی تو اس میں نہیں تھا یہ لفظ, لیکن بلوچستان سے جو ہوئی تو اس میں یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے غدار بھی سمجھتا ہے, تو پھر غدار پہ آرٹیکل 6 ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ہو تو سکتا ہے, بٹ ناٹ آن دی بیہیسٹ آف ون پروونشل اسمبلی. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہاں پر ٹھیک ہے استعمال کیا گیا, کیونکہ وہاں پر جو پارٹیز حکومت میں ہیں وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہیں الطاف حسین کے ساتھ, تو اس لیے وہ زیادہ تھوڑا سا تیز چلے گئے ہیں. بلکہ جو بلوچستان والا ہے اس میں تو صحیح کیا یا غلط کیا؟ دیکھیں ہم نے پاکستان تو تحریک انصاف نے یہ لفظ استعمال کر کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی میجورٹی ہے تو وہ زیادہ تیز وہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑھانا نہیں چاہیے کہ اس کو جس کو آپ لاجیکل اینڈ تک نہیں لے جا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ٹھیک ہے, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, معافی بھی مانگی, اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی بیٹھ گیا کہ یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کو اور زیادہ آپ لے جائیں گے تو کیا ہوگا, there will be a long drawn out procedure. شیرپور صاحب, خواجہ آصف نے بھی مجھے ریسنٹلی انٹرویو دیا, انہوں نے یہ بات کہی جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ISPR کی پہلے اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی یا گورنمنٹ کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ تائید کرتے ہیں ISPR کی اسٹیٹمنٹ کی. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے انہوں نے کہا میں اون کرتا ہوں جو کہا گیا ISPR کی طرف سے, اور سیکریٹری دفاع نے بھی کہا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے, تو وہ تو کریں گے, پھر یہ معاملہ کس ڈائریکشن میں جائے گا؟ ویل یو سی, آرٹیکل 6 کو کون انووک کرتا ہے؟ گورنمنٹ. بٹ قانونی چارہ جو کسی اور طرح کی بھی ہو سکتی ہے, آرٹیکل 6 از ون آف دی آپشنز. دوسری بھی ہے تو دے ول اونرس تو گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس کو انووک کرے. تو اگر وہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ لاجیکلی اس کو لے کے جا سکتے ہیں آخر تک, تو ٹھیک ہے, کرنے دیں. آئی تھنک لیٹ اٹ بی اے لیسن فار ایوری ون. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاست اور ادارے اتنے سمجھدار اور اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ وہ اتنا متنازع معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کریں کہ ایک سیاسی جماعت بھی رہے اور اس کو احساس بھی دلوایا جا سکے کہ وہ اس سے غلطی ہوئی ہے, بجائے کہ وہ سیاسی شہید کی طرح کا پوسچر ہو جائے اس کا آنے والے وقت میں؟ یہ اس کا ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ دس از اے لرننگ پروسیس, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو گو پاس تھرو دس, اور اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں
اور رسپانسبلٹی کے ساتھ. لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے؟ No, not ignore in the sense. اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو ختم کر دیا جائے؟ جیسے آپ نے کہا بڑھانے کی ضرورت ہے. دو وہ ہیں، ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف الطاف حسین ہے کی پارٹی ہے ایم کیو ایم. اگر ایفرٹس کریں اور کہیں کہ جی دس از یہ بات ہوئی ہے اور اس کو ابھی ہم لیٹس اس کے بعد ایسے کوئی بات نہیں ہوگی، اور پوری قوم سے معافی تو مانگی ہے لیکن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر عمل کرے. کچھ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ آگاہ ہیں کہ وہ معاملہ کس حد تک بڑھ گیا ہے، لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک کچھ ایسا ثبوت نہیں دیا گیا جس کی بیس پہ حیرانی ہو کہ واقعی ریگنگ ہوئی تھی یا اس طرح کی ریگنگ ہوئی تھی جو جوڈیشل کمیشن کو چاہیے، سسٹمیٹک ریگنگ. کوئی کیس نہیں ہے ان کے پاس. یہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ بولتے رہے ہیں اور جو باتیں انہوں نے کی ہے، وی نیور تھاٹ کہ یہ اس میں کوئی ہے، کچھ بھی ہے اس میں. نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے آرگنائز ریگنگ کی یا مینیپولیشن کی یا کسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی. آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز اے کیس. وہ اب کبھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں اعتزاز حسن صاحب کے، اس کے اوپر بینک کرتا ہے، کبھی کسی اور کو کہتا ہے کہ یہ ابھی انہوں نے پوائنٹ وہ کر دیا ہے کہ جی 21 پارٹیز نے کہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. میرا خیال ہر ایک الیکشن کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یہ کہتے ہیں کہ جی. لیکن آپ اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے نا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پروف نہیں ہے اور کیس جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ویک ہی نظر آ رہا ہے ایک جنرل آبزرور کے لحاظ سے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، وہ اچھی سیاست بھی نہیں کر رہے، لیکن ان کے کہنے پہ 126 دن دھرنا ہوا، ان کے کہنے پہ جوڈیشل کمیشن بنا، ان کے کہنے پہ عوام اکٹھی ہوئی، تو آپ ان کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. ان کے موقف کو تقویت ملی، ان کا موقف مضبوط ہوا NA 125 کے ورڈکٹ کے بعد. تو جو جس طرح کی پالیٹکس عمران خان کر رہے ہیں ایونچولی ان کو ان کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں؟ فائدہ تو ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ 125 کا وہ آیا، اس کو دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ 4 جو ہیں سیٹس جو ہیں اس کے اوپر اگر پہلے سے وہ کر دیتے تو ہماری بات تو سچی نکلی. ایون آفٹر دی جوڈیشل کمیشن جو اپنے ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اس میں سے بھی یہ کچھ نکالیں گے کہ دیکھیں یہ بات انہوں نے کی ہے، تو اٹ ول بی نیدر ہیئر نور دیر. آئی تھنک اس کے پاس کوئی کیس اس لحاظ سے نہیں ہے، اور نہ 2015 میں الیکشنز ہوں گے. آئی ڈونٹ سی اینی الیکشنز ان کے. تو پھر عمران خان یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا؟ give hope to his people، اور ایک وہ ٹیمپو اسی طریقے سے اس کو آگے لے جانے کی وہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اینڈ مے بی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اس میں کامیابی ہوا کیونکہ پنجاب میں پذیرائی ان کو ضرور ملی ہے. اور اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی اس طرح سے ہوتی ہے اور اس طرح کے ثبوت سامنے آتے ہیں کہ PMLN کو بہت نقصان پہنچتا ہے، ان کی سیاسی ساکھ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ گھر جائے گی یا کچھ حالات؟ نہیں، اگر ایسے ہے اور ایویڈنس جو اب تک ہے نہیں آ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر تو سارے پولیٹیکل پارٹیز کہیں گے کہ کیا ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی سچویشن؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نو، اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس کے باوجود؟ تو پھر ڈو یو تھنک دیٹ دس از پیور ڈیموکریسی؟ دس از ڈیموکریسی تو ہے، لیکن ایسے پریشر ٹیکٹکس تو کل PMLN بھی استعمال کر سکتی ہے، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی استعمال کریں. عمران خان فرض کریں کل پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کوئی اور پارٹی 10 15 20 ہزار لوگوں کے ساتھ آ جائے اور یہ ٹیکٹکس استعمال کرے تو وہ کیا کریں گے؟ دس از ناٹ آن. شیرپال صاحب، پرائمریلی آپ کو بھی موقع ملا عمران خان کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کا، آپ اپنا وہ فیصلہ بالکل درست سمجھتے ہیں اب بھی کہ آپ نے اپوزیشن میں جا کے بالکل ٹھیک کیا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس نقطۂ نظر سے ان کے ساتھ شامل ہوئے کہ نئی پارٹی آئی تھی اور فرسٹ ٹائم ان کو مینڈیٹ ملا تھا. وی تھاٹ کہ اور فریش وہ لک تھا کہ یہ آ کے کچھ حاصل کر سکیں گے. ہم نے ساتھ دیا ان کا. لیکن دیکھیں ایک الائنس میں ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں، زیادہ سلاٹس مل جاتے ہیں وزارتیں. جو چھوٹی پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹے پارٹیاں اس کی سب سرونٹ ہو جاتی ہیں.
کہ وہ جو کرے اور اس کے مطابق باقی سب چلیں گے. تو ہر ایک چیز میں الائنس میں جو ہے صلاح مشورے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کبھی مشورہ کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ کو غیر ضروری کیوں سمجھتے تھے؟ یہ وہ ابھی بھی نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی یہ جو کہتے ہیں کہ 2015 میں وہ ہوں گے، سراج الحق نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. دھرنے میں سراج الحق کی پارٹی جو ہے جماعت اسلامی نہیں کی ان کے ساتھ. ہم نے 2-3 چیزوں پہ ان کے ساتھ اختلاف کیا. یہ جو نیٹو سپلائیز انہوں نے بند کرنے کے لیے دھرنے شروع کیے، ہم سے صلاح مشورہ نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے. جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا ان کا، دیکھیں ہم الائنس میں تھے، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ اس کو ہم پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنائیں. پھر ہم سے ووٹ بھی مانگے. یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ان کے لیے غیر ضروری کیوں تھے؟ نہیں، غیر ضروری کی بات نہیں، وہ اس کا طریقہ ہے. I think he still doesn't understand alliance کی politics، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ he is the person in خیبر پختونخوا. عمران خان کے بارے میں یہ جو پرسیپشن ہے جو بہت کامن ہے کہ ان کے پیچھے پارز ہیں اور ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ اپیرنٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے تو پرسیپشن تو یہی ہے. ابھی واقعی ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پرسیپشن یہ ہے. اور انہوں نے بھی پوز کیا اس طریقے سے کہ ہیں میرے پیچھے لوگ. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا میں کتنی ترقی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے KPK میں کتنی پروگریس شو کی ہے، اس حوالے سے شیر پاؤ صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہ ان سے سنیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، شیر پاؤ صاحب کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جس کی بیس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا سکتی ہے کہ KPK میں کمپیریٹیولی حالات بہتر ہوئے. پھر میں آپ کا موقف آپ سے لیتی ہوں. یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، جو پہلے ایسا نہیں کیا گیا، میٹیریلی امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. KPK کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ 6000 مزید ٹیچرز ہم ریکروٹ کریں گے اسکولز میں. 146 ملین کے پروجیکٹس صرف کوہارٹ میں اپروو کیے گئے ہیں PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے. اور ٹیرر ایکٹس کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، میں آپ کو بتایا کہ 85 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سال، اور پچھلے سال 183 انسیڈنٹس، اس سے پچھلے سال 173 انسیڈنٹس، اور اس سے پچھلے سال 134 انسیڈنٹس رسپیکٹیولی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 85 انسیڈنٹس ہیں تو حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. 6.2 بلین اسکولز کے لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں فیسلٹیز. آلدو ابھی جو فنکشنل اسکولز ہیں، جو فنکشن میں 12,800 اسکولز ایسے ہیں جو پراپرلی کام کر رہے ہیں. 3 نئی ہاؤسنگ اسکیمز اپروو کی گئیں PTI کی طرف سے. بجلی کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈیفارسٹیشن کو روکنے کے لیے بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاٹا کے حالات بھی ہم جلد بہتر کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ وہ چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور بھی بہت ساری چیزیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور جہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ کچھ غلط یہ بھی ہوا ہے کہ 50% ڈیولپمنٹ کا بجٹ لگا ہی نہیں ہے. تو ایک تھوڑی برائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے KPK میں. واٹ ڈو یو تھنک؟ جو باتیں آپ نے کی ہیں آپٹکس کے لیے تو بہت اچھی ہیں. آن گراؤنڈ اس کا کیا لوگوں کو کیا فوائد پہنچے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ پچھلے سال تو میرا خیال ہے 75% بجٹ ADP جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. اس سال بھی اب تک 30-35% جو ہے ADP استعمال ہوا ہے، باقی نہیں ہوا. یہ دوبارہ لیپس ہو جائے گا. تو کیوں یہ 2 سال جو بڑے اہم سال تھے اور اس میں بہت کچھ یہ کر سکتے تھے. چلیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس ہم نے عمران خان صاحب اس کا لاجک ہی دیتے ہیں. میرے انٹرویو میں بھی جب میں نے ان سے کہا کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اور اتنا زیادہ پیسے، ایون عوامی نیشنل پارٹی کے دور کے بھی پروجیکٹس ابھی تک رکے ہوئے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیے، تو اس کا وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ میں اس پٹواری سسٹم سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں چونکہ چیزوں کو ٹرانسپیرنسی سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ بہت سلو ہیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ نو، آئی ڈونٹ ایگری ود دس. ٹرانسپیرنسی کے ساتھ تو سلو کیا مطلب؟ 2 سالوں میں یہ ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ ان پلیس نہیں لا سکیں کہ اس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ سکیں. انہوں نے کہا کہ جی ہر ایک پروجیکٹ کے لیے کنسلٹنٹ ہوگا، چھوٹے پروجیکٹ ہو بڑے ہو، اس میں 2 سال انہوں نے لگا دیے ہیں. آل دی بیوروکریٹس آر فیڈ اپ کہ بھئی ہمارے جو ہے فنڈز ایسے ہی لیپس ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہوا ہے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کے آپ نے کہا کہ 85 وہ ہیں، تو اس میں کریڈٹ تو آرمی کو دینا آپ.
जिन्होंने वहाँ पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करके, ऑपरेशन तो सारे वहाँ पर उनके एक जगह थी, स्पेस थी उनके पास, वही उसको स्टेजिंग, वो ग्राउंड की स्टेजिंग के उसकी तरह लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ से ये वो हालात ख़राब होते थे, वो तो उन्होंने वो किया। पुलिस को थोड़ा बेहतर किया, इसका क्रेडिट नहीं देंगे? देखिए पुलिस का मैं आपको एक दो मिसालें दूँ। एक ये, वहाँ पर अभी रात को फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, इसलिए कि पुलिस ने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो फनल एरिया है उसको अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो कैसे पुलिस, आप कहते हैं कि पुलिस बेहतर हुई है, जब हमारे वहाँ से आपको पता है कि जो 80% तो खुद फीमेल कमांडोज की प्रैक्टिस देखिए जाके, उनको इतना इनकरेज किया। आप इसको खुशाइन नहीं समझते? फीमेल कमांडोज तो आप देखें पंजाब में भी, दूसरे सूबों में भी ये सिलसिला, लेकिन हम स्पेसिफिकली केपीके की बात कर रहे हैं ना। केपीके क्यों, केपीके में पहले भी ऐसे और सूरत हाल थी। मुझे नहीं नज़र आता, जहाँ तक स्कूलों की बात है कि हम इतने टीचर्स लेंगे, ये लेंगे ना, लेट अस सी। पहले जो लिया भी जेल में इन्होंने भर्ती की है, और सब उसमें इनके अपने पार्टी के लोगों ने कहा कि ये सब गलत भर्ती किए गए हैं, और मिनिस्टर ने अपने उससे लोगों को भर्ती किया, उसमें पैसे लिए हैं या जो भी है इस तरीके से। और बहुत सी चीज़ों में ये 1 बिलियन ये कहता है ट्रीज़ में लगाऊंगा। मुझे बताएं ना 2 सालों में कितनी ट्रीज़ उन्होंने लगाई हैं। एक ट्री के लिए अगर वो हेलीकॉप्टर लेके हवेलिया में जाके एक ट्री लगाता है, ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे बताएं ना कौन से एरियाज जो हैं जहां पर इन्होंने फॉरेस्टेशन को या को वो किया या एनवायरनमेंट बेहतर हुई है, मुझे नहीं नज़र आता। अभी ये जो फ्लड्स आए हैं इसमें रिस्पॉन्स देखें इनका, ये जो अभी फ्लैश फ्लड जो बारिश, लेकिन 2 दिन के अंदर 95% बिजली बहाल कर दी गई। काफी बिजली का इनका तो काम नहीं है बिजली का, वो तो फेडरल लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट एग्जीक्यूट तो किया ना। नहीं, क्या हम थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दे सकते पीटीआई को? बिजली का काम सारा फेडरल गवर्नमेंट वो का है, वफदा का है, इनका उसमें आई नो द क्रेडिट गोज टू आबिद शेर अली, लेकिन चूंकि उनका सूबा है तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रोवाइड किया। हमने शोर मचाया असेंबली में, अभी तक पूरा बहाल नहीं हुआ, लेकिन इनके पास एम्बुलेंसेज नहीं थे कि लोगों को लेके आए। बहुत से बच्चे और वो रास्ते में जामा हुए, क्योंकि परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना कि मैं हॉस्पिटल ये देखें, ये कोई बात है? तो अब डू यू थिंक ये कोई बात एग्रीएबल? ये कोई बात? और कहता है, एक तो ये बात की, दूसरे कहा कि जिनको चेंज नजर नहीं आ रहा वो अंधे हैं। तो हमें तो चेंज नजर नहीं आ रहा। चेंज तो तब नजर आएगा कि आवाम को उसकी बेहतरी वो हो। मेरा ख्याल है कि जो पहले की तरह जो वो थी, पटवारी अगर पहले 100 रुपये लेता था तो अभी उससे ज़्यादा लेता है, इसलिए आज से कि बीच में एक और आंसर आ गया कि वो उसको टेलीफोन करेंगे और वो तो वो उसका भी हिस्सा रख देते हैं। तो आई डोंट थिंक माशरा उस लिहाज से तब्दील हुआ है। माशरा तो तब्दील तब होगा कि इनके अपने अमाल से वो साबित करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की एक और मैं मिसाल दूँ, इनके एडवाइज़र्स को, इनके मिनिस्टर्स को पर्चियाँ मिली हैं, बाज़ ने पैसे भी दिए हैं, इनके एडवाइजर्स के घर के बाहर धमाके हुए हैं, ये अभी ऑफ रिसेंट। तो इससे आप क्या वो इनके अपने पार्टी के लोग कत्ल हुए हैं केपीके में। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुशर्रफ साहब के बारे में क्या राय शेरपाव साहब की वो जानते हैं। पीपल्स पार्टी से आप बहुत तवील अरसा मुंसलिक रहे और आप यू वेरी क्लोज टू भुट्टो, यू वेरी क्लोज टू बेनज़ीर, लेकिन इसके बावजूद आप अलग हुए। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को किस तरह से लेते हैं? डायनामिक्स हो गई पीपल्स पार्टी की, जो लीडरशिप के क्लोज होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग होता है, वो अलग हो जाता है। और अभी रिसेंटली जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी मिसेस के जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, वेयर पीपल्स पार्टी स्टैंडिंग? मेरा ख्याल है अफसोस की बात है, सबसे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी और बड़े कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें, हम सब ने दी है। ज़ियाउल हक के वक्त में बहुत ही बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि ये आगे जाते, वो हमें नज़र नहीं आता। ख़ासकर ये तो ज़रूर है कि हर एक जब भी वो इक़्तिदार में नेक्स्ट इलेक्शन वो हारे हैं, लेकिन इस दफ़ा 3 सूबों से उनको बिल्कुल कोई पजीराई नहीं मिली, विच बाय इटसेल्फ एक जो कहते थे ना कि
भुट्टो चारों सूबों की जंजीर है, वो चीज़ अभी नज़र नहीं आती, और ना इतनी एफर्ट हुई है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। उसकी क्या वजह है जी, उसकी क्या वजह? आई थिंक उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी गई, और फैसले ऐसे हो रहे हैं कि जो वहाँ पर लोगों को काबिल कबूल नहीं। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में Do you think देखिए, it's intra-party issues, intra-family issues? इंट्रा पार्टी इशू तो है इस लिहाज से, और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें इलेक्शन कराए जाएं, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर इलेक्शन हो और डेडिकेटेड वर्कर्स आगे आए, सामने आए, तो इस पार्टी में दोबारा जान आ सकती है। मैं कश्मीर के हवाले से भी, क्योंकि आपने कश्मीर अफेयर्स को भी बहुत करीब से देखा है, हमारे मुल्क में इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए हम एंटी इंडिया नारा लगाते हैं, हमें उस पर वोट भी मिलता है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम डिप्लोमेसी, सिफारतकारी के उसूलों में खो जाते हैं, और जो रियल कॉज जिसकी बेस पे आपने वोट लिया होता है वो आपको याद नहीं रहता। वेयर इज कश्मीर नाउअडेज? जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ वी हैव टू फोर्ज अहेड, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल ही किसी मुल्क के साथ अपने नाते छोड़ दें और इन स्टेट ऑफ वॉर अपने आप को लेके जाएं। शहबाज साहब, रॉ के बारे में भी बहुत बात हो रही है, हर अथॉरिटी की तरफ से आपको ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, और भी लोग, कि रॉ एक्टिव है। अब रॉ एक्टिव है, ये स्टेटमेंट ही देनी है, इसके हवाले से कुछ करना भी है, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ये तो एक आउटसाइड की वो बात कर रहे हैं ना कि रॉ इधर एक्टिव है। हमें इंटरनली एक्टिव होना चाहिए, और जो वो हैं उनके जो इंटेंशन है उसको डिस्पेल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरनली हमें अपने एक्ट को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो तब हम। ठीक है शहबाज साहब, बस मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, हमने देखा कि रिसेंटली यमन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर एरिया पे भी हमला किया गया है रिबेल्स की तरफ से। अभी सिचुएशन ख़राब हो रही है, क्या हमें अपना स्टांस फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा आगे जाके, क्या यही रहेगा? देखें, अभी स्टांस तो इस लिहाज से लिया है कि जो मुकद्दस मुकामात हैं उनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान किसी सूरत में पीछे नहीं, या सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ उस लिहाज से। मुझे थोड़ी सी इसमें वो थी कि जो करारदाद असम्बली में पास हुई, मैंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि सेंस मिल गया है हुकूमत को। जो डिस्कशंस हुई और तकरीरें हुई, करारदाद की ज़रूरत नहीं थी, हुकूमत उस सेंस को सामने लेके अपने फैसले कर सकते थे। बहरहाल ये एक ऐसा फैसला है कि हम समझते हैं कि हमारी फ़ौज इस वक्त इतनी इन्वॉल्व है पाकिस्तान के, उसमें हमारे अपने इतने मसाइल हैं कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नो वन शुड टेक अस फॉर ग्रांटेड इन दैट सेंस के हमें कहें कि आए अपनी अफवाज भिजवाएं, हमें अपने मुश्किलात हैं, और मेरा ख्याल है वो उनको एक्सप्लेन कर दी गया, कन्वे हो चुका। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब के व्यूज़ आप तक पहुंचाए, इनकी राय एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए चूँकि इम्पोर्टेंस रखती है, तो हमने कोशिश की कि वो तमाम सवालात उनसे पूछे जाएँ जो आजकल पाकिस्तान की सियासत का अहम हिस्सा बने हुए हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।